بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب کیا حال ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میرے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم پولیس ریفارم سے کریں گے، جو کہ پی کے پولیس کی ریفارم ہے، اس کے سلسلے میں ہم بات کریں گے آج. اس میں میرے ساتھ محیط گفتگو ہوں گے جناب شاہنام خان پیر، جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے آرگنائزر ہیں پاکستان میں. میری کوشش ہو کہ میں ان کو انوائٹ کروں، اور اگر میں یہاں ان کو انوائٹ کر سکا تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور اگر اس میں نہ ہو سکا تو پھر میں مجبوراً لائیو اسٹریم میں جاؤں گا اور وہاں سے ان کو انوائٹ کروں گا اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے. ایکچولی یہ جو حالات بنے ہیں کل سے پاکستان کے اندر، جو حالات بنے ہیں، ایک چھوٹے سے مسئلے سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جو کہ اتنا بڑا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں کی نالائکی سے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. اور میری نظر میں چاہیے تو یہ ہے کہ ہم کو ایٹم بم کریں. ہر چیز کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کو اس چیز سے مارا جاتا ہے. جیسے بجلی کو غلیل سے مارا جاتا ہے، اور دشمن کو ایٹم بم سے مارا جاتا ہے، اور کبوتر کو ریفل سے مارا جاتا ہے. اس طرح ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ جو کل کا جو نظام ہے، یہ ہم نے شیئر کیا ہے. جی میرے پاس شاہنام خان آ گئے ہیں. اس سے میں اسٹارٹ کروں گا، پھر میں بات آغاز شروع کروں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آپ کی تھوڑی سلو ہے. جی ایکچولی میرا خیال ہے شاید نیٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے. اب آواز ٹھیک ہے میری؟ جی کچھ بہتر ہو گئی. جی کچھ بہتر ہو گئی. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لائیو لیا. میں بہت بہت آپ کا مشکور ہوں، اور اپنے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا پروٹیسٹ کے بارے میں میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. آج جو ایکسکیوز می جناب شاہنام خان جی صاحب، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں کہ جو میرے جی ویورز ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ پھر اسے آگے ہم اگلا قدم لیں. جی میرا نام میرا نام شاہنام خان ہے، اور میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، اور جی میں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا ہوں، کے پی. اور کے پی میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو انصاف دلانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پوری کے پی کے میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ لیول پر. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو ہماری ٹیم وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکے اور انہیں انصاف دلا سکے. زبردست. کیا یہ آپ کی آواز تھوڑی سی اور اونچی ہو سکتی ہے؟ جی ابھی آواز ٹھیک ہے میری؟ یہ آپ کی آواز ہیلو. اگر تھوڑی سی اونچی ہو جی جائے تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، میں اب تھوڑا تیز بولوں گا. سوری، اب میں ذرا تیز بولوں گا. ٹھیک ہے. جی شاہنام صاحب، میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جب کام ہوتا ہے تو اس میں غلطی ضرور ہوتی ہے، جہاں کام نہ ہو وہاں غلطی کوئی نہیں ہوتی. ظاہر ہے پولیس جو ہے بالکل وہ اس وقت ہمارے بالکل فرنٹ لائنز پہ ہماری کھیل رہی ہے، اور آرمی پیچھے ہے، فرنٹ لائن پہ پولیس ہے. سب سے پہلے جب کوئی جی مسئلہ ہوتا ہے بالکل تو پولیس کا جوان مرتا ہے. سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی، زخمی ہوگا، گولی لگے گی، وہ پولیس کے جوان کو لگے گی. اس کے بعد پھر اگر کوئی ایکشن زیادہ ہوگا، کوئی مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں پولیس والے ہمارے پاس، آرمی ہمارے پاس آتی ہے. اس موجودہ سچویشن میں ایک چھوٹے لڑکے کی، جو میرا خیال ہے مشکل سے 20-25 سال یا 26 سال کا ہوگا، اس کی ایک نالائکی، اس نے نشہ کی یا کیا کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ،
لیکن اس نے جو کچھ کیا اس نے ایک غلطی کی، اس کے بعد پولیس کی غلطی ہوئی. آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ہمیں مزید اس طرح غلطیوں پہ غلطیاں کرنی چاہیے، اس ملک کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیے، یا اس کو ہمیں ایک غلطی کو دوسری غلطی کو ادھر بند کر کے ادھر سٹاپ کر کے مزید اچھے کی طرف جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. اصل میں جب آپ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں تو گراؤنڈ پہ سب کچھ چینج ہوتا ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ گراؤنڈ پہ اس طرح نہیں ہوتا جو ہمیں ایک عام شہری کو نظر آتا ہے. جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے پولیس سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نظام میں کون کون سی خامیاں ہیں، یا جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ فیس کرتے ہیں، تب آپ کا ایک نفرت بنتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ریفارمز ہونے چاہیے. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عامر کو پولیس نے اٹھایا، اس کے ساتھ تشدد کیا اور اس نے معافی مانگی. ہم نے کہا کہ اس نے کام غلط کیا ہے، اس کو ایک سزا ملی اس کی، جس پہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پولیس نے غلط کیا، کیونکہ پولیس کی بھی عزت ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن جو ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ ہمارے جذباتوں سے کھیلا گیا، اور اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا وہ عوام کو ایک میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پولیس والے غنڈے ہیں؟ کیا یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں؟ یا یہ ایک بدماش ادارہ ہے؟ یہ تو ہمارے تحفظ کے لیے ہیں. انہوں نے ہمیں بچانا ہے ظلم سے. جب بھی کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پہلا رخ پولیس اسٹیشن کا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے. لیکن جو انصاف والے ہیں، اگر وہی آپ کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں تو بندہ کہاں پر جائے گا؟ ہمیشہ ہم نے ریفارمز کی بات کی ہے کہ پولیس میں جو کالی بیڑیاں ہیں ان کے لیے کچھ اس طرح کا ایک نظام بنایا جائے تاکہ وہ اس نظام سے نکل جائیں. لیکن اگر آپ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اور جو پولیس والے ہیں جن کی انکوائریاں ہوئی ہیں وہ 2-3 سال بعد دوبارہ بحال ہوئے ہیں، ان کو وہ مراد وہ تنخواہیں واپس دی گئی ہیں. کوئی آج ایس ایچ او ہے تو کوئی ڈی ایس پی ہے، مطلب اس میں سے سزا کسی کو نہیں ملی. دوسری بات یہ ہے، جب بھی کوئی پولیس والا کوئی غلطی کرتا ہے اور آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو پولیس والے ہی اس کی انکوائری کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ساتھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. یا تو دوسرے لوگوں کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنے کیس سے ہٹ جاتے ہیں. وہ آپ کو اتنا ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع ہو جاتے ہیں. آج جو لوگ نکلے تھے، اور یا جو پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں، یہ بیسیکلی اس نظام کے خلاف نکلے ہیں، یہ ایک رویے کے خلاف نکلے ہیں. جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ تو ایک عامر لڑکا ہمارے سامنے ہے، لیکن اس طرح ہزاروں عامر ہیں جن کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کوئی اور بات کریں گے تو شاید کل ہمیں کوئی مار دے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک پختون کلچر میں ہم اسی پہ کرتے ہیں. ہمیشہ ہم نے بات ہی غیرت اور عزت کی اسی پہ کی ہے کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. اور پٹھان قوم جو ہے وہ عزت پہ اپنا سر قربان کرتی ہے. تو جب آپ اس سے کیا آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ نے جیتے جی مار دیا، اب وہ بیچارہ روز مرے گا، وہ روز لوگوں کی باتیں سنے گا، اس کا خاندان ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، اس کے بچے اپنے باپ سے کیا سوال کریں گے؟ وہ سارا قوم، اس کی ساری جو لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا یہ قتل سے اگر یہ لوگ اس کو مار دیتے تو میرے خیال میں یہ بات یہیں ختم ہو جاتی. لیکن جو ایکٹ کیا گیا وہ بہت غیر انسانی کیا گیا. نہ تو یہ اسلام میں ہے، نہ یہ ہمارے پختون کلچر میں ہے، بلکہ دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا. آپ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ ایک سیاہ فام بندے کو جب مارا گیا تو پوری قوم نکل آئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کس قومیت کا ہوں، یا میرا کون سا دین ہے، یا میں کہاں سے تعلق ہے، لیکن وہ نظام کے خلاف نکلے تھے. ہم بھی نظام کے خلاف نکلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز کی جائیں.
پولیس کو فرینڈلی پولیس بنایا جائے, ہمارا اعتماد بحال کیا جائے. ہم جب پولیس اسٹیشن جائیں تو ہمارے دلوں میں ڈر نہ ہو کہ کہیں ہم چوروں ڈاکوؤں کے پاس تو نہیں جا رہے, کیا ہم لٹنے تو نہیں جا رہے, کیا اب ہمیں رشوت دینی ہوگی, کیا اب انصاف کے لیے ہمیں لوگوں سے منتیں کروانی ہوں گی. ہم اس نظام کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں. جناب میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس لڑکے نے غلطی کی تھی اور انہوں نے اس پولیس والوں کو گالیاں جو دی ہیں یہ انہوں نے انتہائی غلط کیا ہے. تو کیا اس کے لیے کیا قانون ہے؟ ایسے بندے کو ہم نے مار کے ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنا کے ویڈیو وائرل کرنی ہے, یا اس کے لیے گورنمنٹ نے کوئی قانون بھی بنایا ہے, کوئی عدالتیں ہیں اس میں بھی جانا ہے, یا اس کو ماورائے عدالت ہم مارنا شروع کر دیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, قانون ہم یہی کہتے ہیں کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. ہر بندے کے لیے قانون ہے, ایک آئین ہے, ہمارا ملک ہے اور اس نے ہر بندے کو ایک آئین دیا ہوا ہے, اور اداروں نے ایک دائرہ کار میں رہ کے اپنا کام کرنا ہے. اگر ادارے اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر وہ عوام سے بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ ان کو ہار پہنائیں گے, بلکہ لوگ ان کو جوتوں کے ہار پہنائیں گے. ان سے نفرت کا اظہار ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو موقع ملا ہے اپنے اظہار رائے کا. جو باہر لوگ نکل رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نفرت تھا, کسی کا باپ, کسی کا دادا, کسی کا چچا, کسی نہ کسی طریقے سے پولیس سے ان کو کچھ شکایتیں ہیں تو لوگ نکل رہے ہیں. انہیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اب اس پہ بات کریں. اس کو ڈسمس کرنے سے تو بات نہیں جاتی. ڈسمس کیا ہے میرے خیال سے مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے, سال بعد یہ دوبارہ کہیں تھانے پہ ایسے چو لگے ہوں گے. وہ ہمیں پتا ہے کہ انصاف تو ملے گا نہیں, لیکن آخر کب تک ہم اس طرح رولتے رہیں گے, روتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس میں ریفارمز کی جائیں اور پولیس کا جو رویہ ہے اس کو بدلا جائے, اور کم از کم ایسے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں. ہمیں پتا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو لوگ وابڈا کے خلاف بھی گالیاں نکالتے ہیں, جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو لوگ وزیر اعظم کے خلاف بھی گالیاں دیتے ہیں. تو کیا اب وزیر اعظم اور وابڈا والے لوگوں کی شلواریں اتاریں گے؟ یہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے؟ یہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی تو ہمیں اٹھنا ہوگا, کبھی تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. آخر ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا. ہم نکلے ہی اپنے حقوق کے لیے ہیں. ہمیں پاکستانی ہر شہری کو ایک پرامن ملک چاہیے. ہمیں ان ڈاکوؤں سے, ان لٹیروں سے اور ان عزت کے لٹیروں سے ہمیں تحفظ چاہیے. ہمیں اپنے ملک میں ایسا قانون چاہیے کہ وہ پولیس اور عام آدمی سب کے لیے برابر ہو. شاہ نام صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ آج میں نے سارا دن میڈیا پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا یہ تو افغانی نکلا. میری نظر میں افغانی تو چھوڑ دیں, اگر یہ کافر بھی نکلا تو کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ ہم اس کی ویڈیوز یہ سسٹم کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر آپ بات کر رہے ہیں یہ ویسے ہی لوگ جو ہیں, بعض لوگ وہ اس کو ایک اور رخ دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, وہ اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے, اس کو پاکستان کی پولیس نے اٹھایا ہے, اس کی بے عزتی پاکستان کی پولیس نے کی ہے. وہ ایک پٹھان تھا, وہ اگر افغانی تھا تو وہ ہمارا مہمان ہے. ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کی عزت کریں گے, انہیں پیار دیں گے, ہم انہیں نفرت نہیں دیں گے. کیونکہ ہمارے بھی بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی افغانستان میں ہیں. تو کیا اگر ہم نفرت دیں گے تو کل ہمارے لوگوں کی شلواریں نہیں اتریں گی؟ کیا ہم افغانی اور پاکستانی کا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیں, جرم جرم ہے, سزا سزا ہے. انسان کی بے عزتی ہوئی ہے, ہمیں اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے, ہمیں اس بے عزتی کے خلاف نکلنا ہے, اور یہ پورا نظام بدلنا ہوگا, یہ سسٹم بدلنا ہوگا. ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے, ہماری ٹیموں نے, ہمارے لوگوں نے ہمیشہ سسٹم کی بات کی ہے. ہم نے ایک فرد کی بات نہیں کی کہ ایک فرد کے ساتھ یہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ سسٹم بدلا جائے, سسٹم میں ریفارمز لائے جائیں.
शाहनाम साहब, एक और मेरा जहन में एक सवाल कल से गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि हमारी बहुत सारी मासूम बच्चियां जो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियां दहशत गर्दों ने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उन्होंने और दरिंदों ने उसको उनको यूज़ किया और फिर उनको कत्ल किया। बहुत सारे केसेस पुलिस में पड़े हुए हैं हमारे, जो सही गवाह न मिलने या सबूत न मिलने के सिलसिले में उन्होंने केस खारिज कर दी या छोड़ दी, या वो डिले हो गई या कुछ हो गया। क्या उनके साथ भी उन्होंने यही हशर किया या वो बाइज्जत बरी हो गए? क्या कहेंगे आप? ये जो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, ये इसके खिलाफ हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं, हर लेवल पे किए हैं। और लास्ट टाइम हमने धरना दिया था केपी असेंबली के बाहर, जब उस नूर का वाकया हुआ और काका साहब नौशहरा की एक बच्ची के साथ वाकया हुआ, तो हम वहाँ पर बैठे और हम इस मकसद के लिए बैठे थे कि हम उस वक़्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कुछ रिफॉर्म्स ना लाए जाएं। हमारे सामने रिफॉर्म्स रखी गई और वो जो कमेटी थी उसने जो सिफारिशात दी वो हमारे सामने थी, लेकिन अभी तक केपी के असेंबली ने वो सिफारिशात मंजूर नहीं की हैं। तो अब अल्लाह ना करे कि हम कल कोई और इस तरह का वाकया देखें, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे? हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? देखें, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आप अपने मकासद के लिए काम करते हैं दिन रात, हुकूमत की तरह हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो आपने कानूनी सिफारिशात दी हैं उन्हें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कल को कोई बच्चों की तरफ ऊपर आंख उठा के भी ना देखे। मुझे इंशाअल्लाह अभी हम जी समझ रहे हैं कि लोगों में एक, जी जी, जी जी हम अभी समझ रहे हैं कि लोगों में सूझबूझ आ रही है और लोगों ने गलत को गलत कहना शुरू कर दिया है। और जब एक कौम जाग जाती है तो उसके मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मुल्क जो है, इसमें ये जो मसले आ रहे हैं इनके लिए एक अच्छा हल निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे शाहनाम साहब एक और चीज़ मेरे जहन में है, वो ये कि ये सिचुएशन तो ऐसी है कि एक बंदे ने एक नशे की हालत में वीडियो बनाई और उसमें गाली गलौज किया, जबकि इसके मुकाबले में एक कर्नल साहब की बीवी ने सरेआम आमने सामने बंदे को गालियां दी और उसकी चीज़ों को फेंका और पता नहीं क्या क्या किया। वो भी के पी के ही का वाकया है। तो उनकी क्या पोजीशन है? क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ या उसका केस है बस वो गुमनाम गुमनाम पर्चा काट के तो खत्म हो गया? देखिए, मसला ही तो यही है, सारा रोना ही इसी बात का है कि अगर आप असर रसूख वाले हैं तो आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, और आपके थाने पहुंचने से पहले आपके जो मुजरिमान हैं वो लटक रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक गरीब बंदे हैं, अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं, तो आप यकीन जाने कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको तो पहले ये नहीं होगा कि मैं यहाँ रिपोर्ट करवाने आया हूँ या मैं मुजरिम हूँ। आपसे जो सवालात किए जाएंगे तो आप दिल में कहेंगे कि इससे अच्छा है कि मैं अपनी रिपोर्ट ही ना करवाऊं। आपको इस तरह डिसहर्ट किया जाएगा कि आप एफआईआर से पहले ही वापस चले जाएंगे। देखें, ऑनलाइन एफआईआर, काफ़ी टाइम से ऑनलाइन एफआईआर बंद है, सिस्टम ख़राब किया गया है, और वो ये दिखाने के लिए कि सिस्टम में ख़राबी है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लाई जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारा मकसद ये है कि एक आम पाकिस्तानी हो और या एक दौलतमंद हो या असर रसूख वाला हो, सब के लिए कानून बराबर है। कानून आइन की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, सब पाकिस्तानी बराबर हैं। तो फिर इदारों में इस तरह का रवैया क्यों रखा जा रहा है कि एक गरीब के साथ बरहना करके आप उसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है और हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो अगर ये किसी अमीर बंदे ने किया होता तो आपका क्या ख्याल है कि अगर उसके साथ इस तरह किया जाता? आप भी पाकिस्तानी हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा कि एक अमीर आदमी, आपके इलाके का बाअसर आदमी, वो पुलिस के पीछे जाता है, बल्कि पुलिस उसके लिए आती है। लेकिन यहाँ पे एक गरीब आदमी अगर वो पुलिस स्टेशन चला भी जाए तो उसको वहाँ पे तो पहले इंटर होने के लिए सिफारिशें करवानी पड़ती हैं,
اور اگر کسی طریقے سے وہ اندر پہنچ بھی جائے تو پھر اتنے طریقے اس کو بتائے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر کس طرح لانچ کراؤں. شاہ نام خان صاحب، ایک اور امپورٹنٹ کوشچن میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ راؤ جانور جو ہے، I'm sorry to say جی that، یہ اس کے ساتھ تاحال کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس نے 400 450 قتل کر کے اس کے باوجود اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر یہ سچویشن ہوگی تو یہ پولیس کل مجھے اور آپ کی ایسی ویڈیو نہیں بنائیں گے جس طرح انہوں نے اس کی بنائی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آج میں نے یوتھ کا غصہ دیکھا پولیس کے خلاف، میں نے لوگوں کی نفرت دیکھی پولیس کے خلاف. مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا دل میں کہ یہ ہمارے محافظین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور کچھ گندے لوگوں کی وجہ سے آج سارے ڈپارٹمنٹ کو لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو پہلے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر ہماری خامیاں کیا ہیں کہ لوگوں کی اتنی نفرت ہے. آج لوگوں کو موقع ملا، لوگ نکلے، انہوں نے اپنا اظہار کیا. کل بھی لوگ نکل رہے ہیں. کل ہمارا 10 بجے دوبارہ پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج اس طرح کا رنگ لائے کہ ہم کچھ اچھی چیزوں کی طرف جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم احتجاج. جی جی سوری، شاید میرے نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ ہے، آئی تھنک سو. جی جی. شاہ نام خان صاحب، ایک چیز میرے نظر میں اور ہے. اب میں یہ تو میں نے سائڈ لی پبلک کی، اب میں ذرا پولیس کی طرف آؤں گا. اور وہ یہ ہے کہ پولیس وہ لوگ ہیں جو میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے میرے بھانجے ہیں، ایسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری فیملی سے کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آرمی سے پہلی فرسٹ جو وہ جو ہے نا پولیس کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ موت اور زندگی کی جنگ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پولیس کے اس وقت 1500 جوان شہید ہو چکے ہیں KPK کے دہشت گردی کے سسٹم کی جنگ میں. تو ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، پرابلم بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن ان کی قربانی. جی آپ میرا سوال سن سکیں؟ سوری، سگنلز کی ایشو کی وجہ سے میں آپ کوئی کا بات کویسچن سمجھ نہیں پایا. نہیں، میں ریپیٹ کر کائنڈلی دیتا ہوں. اگر آپ کویسچن. میرے بچے آپ لائن سے ڈراپ ہو گئے. میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ آپ کو دوبارہ لائن پہ لوں اور پھر میں سوال اپنا کروں گا. آپ کا کیمرہ کٹ کیا اور میں ابھی اپنے اس لائیو پروگرام کو ایک اچھے موڈ کی طرف لانے لگا تھا، لیکن آپ میں نے آپ کو پھر ایڈ کیا ہے، ویٹ کر آپ. سوری، میرا نیٹ ورک میں شاید کچھ ایشو آ رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. شاہ نام خان صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ابھی تو میں نے پبلک کی سائڈ لیا، اب میں تھوڑا ذرا پولیس کی سائڈ پہ آتا ہوں. وہ یہ کہ یہ پولیس والے میرے بچے ہیں، میرے بھانجے بتیجے ہیں. یہ ان کے مجھ سے قسم قسم کے رشتے ہیں. کوئی ہمارے داماد ہیں اور کوئی ہمارے بہنوئی ہیں اور کوئی ہمارے بچے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پولیس سے آگے فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، اور 1500 1600 بندہ شہید ہو چکا ہے ان میں. میری اور آپ کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ گھر میں آرام سے سوئے ہوتے ہیں اور یہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سارے لوگ برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں. بہت لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہیں. ہر بندہ رشوت بھی نہیں لیتا، اور ہر بندے کے دل میں نفرت بھی نہیں ہے. لیکن کچھ کالی بیڑیوں کی وجہ سے، کچھ ایسے عناصر کی وجہ سے ان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نکالا جائے اس ڈپارٹمنٹ سے، اور یہ جو ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ان کو سزا دی جائے،
تاکہ لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے پولیس پر وہ بحال ہو سکے، اور ہمارے دلوں میں جو جھجک ہے وہ نکل سکے۔ پولیس ہمارے ہی ادارے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ آخر ہم اپنے دیکھیں، گھر میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں پہ جو ایشو ہوں گے اس کے حل کے لیے ہم جائیں گے، ہم یہ بات کریں گے کہ ہم بیٹھ کر ان کا ایک حل نکال سکیں۔ شنم خان صاحب، چونکہ آپ پشاور میں رہتے ہیں یا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے، پولیس کے ایک دو بندے جو میرے وہاں کے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں۔ رضا نام ہے ان کا، اور ایک ہمارے ساتھی ہیں ان کا نام رشید خان ہے، اور ثوابی میں فراز خان ہے۔ یہ سوشل ورکر ہیں اور یہ بہت اونچے لیول پہ سوشل ورک کرتے ہیں اور لاکھوں روپے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ پھر کٹ کے آپ جیسے ایڈ ہوتے ہیں تو میں اپنا سوال دوبارہ کروں گا۔ ہیلو، جی جی سوری، جی آپ کیا کویسچن کر رہے تھے؟ جی سب میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں پولیس کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت زبردست قسم کے سوشل ورکر ہیں، جس میں پشاور کے آصف رضا ہیں، پشاور کے رشید خان ہیں، سوات میں دوبیان کے ایک رہنے والے فراز خان ہیں۔ یہ بڑے زبردست قسم کے سوشل ورکر ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن 3-4 ابھی اس وقت میرے نام لکھے تاکہ مجھے یاد رکھیں۔ یہ لوگ بھی تو ہیں، ایک بندے کی یا 2-3 بندوں کی ایک چھوٹی سی سرزنش سے یا غلطی، چھوٹی سی غلطی سے کیا ہم اس پورے یہ جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کو آگ لگا دیں، ان کو پھانسی دے دیں، ان کو گالیاں دے دیں؟ ان کے ساتھ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی تو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں نا، وہ کوئی اور تو نہیں ہے نا، یا آپ کی بہن ہوگی یا میری بیٹی ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرے بہت سے دوست ہیں جو ایس ایچ اوز ہیں، جو ڈی ایس پیز ہیں، جو ایس پیز ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور مجھے فخر ہے ان پہ، مجھے اپنی پولیس پہ فخر ہے۔ لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پولیس میں جس طرح اچھے لوگ ہیں اسی طرح اس ڈپارٹمنٹ میں گندے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں کوئی گندا بندہ ہوتا ہے تو لوگ مل کے اس کے خلاف کمپین چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے وہاں سے نکالا جائے تاکہ ان کے بچے اور ان کے لوگ وہاں پہ پرامن زندگی گزار سکیں اگر کوئی چور ہو۔ اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کو اس سے نکالا جائے، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے۔ ایک سسٹم میں ایک گندا بندہ آتا ہے تو وہ پورے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 100 بندوں کو اور خراب کر کے جاتا ہے۔ لوگ اس سے غلط چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اچھے لوگوں کو نوازتے ہیں اس طرح برے لوگوں کو سسٹم سے نکالا جائے، اور ایک دفعہ آپ جب ایک بندے کی انکوائری شروع ہوتی ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ آخر جب ایک بندہ انکوائری جمع کرواتا ہے تو 3 سال 2 سال بعد وہ دوبارہ ڈی ایس پی ایس ایچ او کے لیول پہ دوبارہ آ جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ پھر اور کام ایسے کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سسٹم میں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تبھی اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ساری غلطی آپ گھوم پھرا کے آ جائیں تو غلطی ہماری سسٹم کی ہی آ جاتی ہے، ساری غلطی انصاف کی آ جاتی ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر پورے ہونا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ایسے کہ شناب خان صاحب، مجھے ایک چیز اور ذہن میں ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم ان کے آفیسر سے ملتے ہیں، پولیس آفیسر سے ملتے ہیں، تو نسبتاً نیچے رینک کے وہ بہت اچھے ماحول میں بہت اچھے طریقے سے آپ سے ملتے ہیں۔ میری نظر میں ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت خوش اخلاق یا بہت اچھے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی ڈیوٹی کم ہے اور فیسلٹیز زیادہ ہیں، جبکہ ایک نیچے طبقے کا جو سپاہی ہے وہ سارا دن دھوپ پہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ پانی نہیں ہے، اس کے ساتھ مورچہ نہیں ہے، اس کے پاس کلاشن کوپ نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، 12 12 گھنٹے 14 14 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ اگر ایک بندہ 14 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو اس نے پھر ایسے ہی وہ کرنا ہے، اب بیہیویئر ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
دیکھیں ہمارے سامنے بہت سے کیسز اس طرح آتے ہیں. ایک دفعہ پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا، اور جب ایک بندے نے پولیس سے کہا کہ میں نے ایس ایچ او سے ملنا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی ایس ایچ او کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ پھر آئیں. اب ایس ایچ او کا موڈ ٹھیک ہوگا تو ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں اس کے موڈ سے کیا لینا دینا. وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، اگر اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے گھر جائے، کیونکہ ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو اس کے وردی کے میں جو موجود ایس ایچ او ہے اس ٹائم جو بھی ہوا، ہمیں تو اس سے کام ہے. بات ساری یہی ہے کہ جب آپ پولیس کے خلاف یا کسی کے خلاف آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے خلاف یہ بات کیوں کی ہے، اور وہ پھر اس داؤ دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان دے اور آپ کو مجبور کرے کہ آپ آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھو اور وہ جو کہے آپ وہ بات مانو. لیکن ابھی پاکستان جاگ گیا ہے، لوگ جاگ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اس وجہ سے اب لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ریفارمز لے کر آئیں اور ایک اچھے معاشرے کا قیام کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوابی سے، چونکہ میں تعلق رکھتا ہوں سوابی کے گاؤں دو بیان سے، تو ہماری ایک چوری ہوئی تھی پچھلے روزوں میں، تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے متعلقہ پولیس نے ہمیں ہی اریسٹ کیا، ہمیں ہی اپنے پرائیویٹ عقوبت خانوں میں ڈالا. اس میں لائیو ویڈیوز بھی موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پرائیویٹ عقوبت خانوں میں ڈالنے کی، اس کے متعلق؟ اور یہ جو کالی شیشوں والی یہ جو گاڑی ہے، اس میں آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور پھر آپ کو غائب کر دیتے ہیں. اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہمیں نہیں اٹھائیں گے، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں یہ بات ہے، یہ آپ کو ماننی بھی پڑے گی، بلکہ میرا خیال ہے جن لوگوں کا پولیس سے واسطہ پڑتا ہے ان سب کو پتہ ہے. ہر ڈی پی او کا، ہر ڈی آئی جی کا اپنا ایک ٹارچر سیل ہے، اپنی ٹیمیں موجود ہیں، اپنے سوچ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. انہیں نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ان کو نظر آتا ہے. سارا ڈپارٹمنٹ اپنے چور کو بچانے کے لیے لگ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بندے نے غلطی کی ہے، لیکن وہ ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی رینک تک سب اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور الٹا آپ کو ہی ملامت کرتے ہیں. ساری بات یہی ہے کہ ہم ہمیشہ ان ٹارچر سیلز کے خلاف ہیں. آخر ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ پکڑیں، لوگوں کو عدالت کے سامنے لے کے جائیں، اگر وہ مجرم ہے تو اس کو سزا ملے گی. انہوں نے تو اپنے عدالت بھی لگائی ہوئی ہے اور اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جسے چاہتے ہیں بے عزت کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں. آج کل پولیس والے جب کسی کو پکڑتے ہیں تو اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے اور سوشل میڈیا پہ اس کی پکچر وائرل کر دیتے ہیں اور پہلے سے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک چور کو پکڑا ہے. شاید وہ چور نہ ہو، شاید وہ غلطی سے پکڑا گیا ہو، لیکن جب اس کی یہ پکچر وائرل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان میں اور اپنے علاقے میں چور ہی کہلاتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف بھی بات کی ہے کہ کائنڈلی اگر جب تک آپ شور نہ ہو اور عدالت اس کو چور ڈکلیئر کرے، بے شک آپ اس کی پکچر وائرل کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن فیصلے سے پہلے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو پکڑا ہے یہ واقعی ہی چور ہے؟ کیونکہ کل کو 2 دن بعد، 4 دن بعد ضمانت میں وہ رہا ہو جاتا ہے، تو کس طرح ایک چور باہر آ جاتا ہے؟ ہم اس سارے سسٹم میں یہی خامیوں کی بات کر رہے ہیں. رمضان میں کافی لوگوں کو پکڑا گیا جن کی پکچرز. اچھا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. آج کل جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو پہلے اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دو، ورنہ ابھی ہم سوشل میڈیا پہ اور پریس والوں کو بلا رہے ہیں کہ ہم نے ایک چور کو پکڑا ہے، یا ہم نے اس طرح. تو وہ 20,000، 15,000، 30,000 وہ اس کے اندر ہی انتظام کر کے اس کو دینا پڑتا ہے، ورنہ اس کو ہتکڑیوں کے ساتھ باندھ کے لایا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بہت 30 مار خان کو پکڑا ہے، جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، جو اپنی بات نہیں کر پاتا. تو یہ جو آپ سوشل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا میں اس طرف آؤں گا کہ اس میں یہ پوائنٹ، ایک بہت اہم پوائنٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ پولیس جس طرح آرمی اسمارٹ فون نہیں استعمال کرے گی، ان کے پاس قانون ہے کہ وہ یہ اپنا اسمارٹ فون وہ نہیں یوز کریں گے، سوشل میڈیا نہیں یوز کریں گے. ان کو پابند کیا جائے تاکہ یہ سوشل میڈیا نہیں یوز کریں اور لوگوں کو مس یوز نہ کریں. پھر
دیکھیں بات یہی ہے نا کہ قانون آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، لیکن پولیس والا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ جب وہ ایک عام آدمی سے رویہ رکھتا ہے تو یقین مانے یہ پولیس والے جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ ان کے ماں باپ دادا سب کو یاد کرتے ہیں گالیوں میں۔ آپ نے سنی ہوں گی، میں نے تو ہزاروں سنی ہیں، میں نے تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں جاتا ہوں، میرا تو ڈیلی کا یہ روٹین ہوتی ہے، میں تھانوں میں ان کی گالیاں لوگوں کو دیتے ہوئے سنتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ یہ توہین سمجھتے ہیں کہ آپ کی جرت کس طرح ہوئی کہ آپ ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی عزت ہے اس طرح ہر شہری کی عزت ہے۔ ہر شہری جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں باعزت طریقے سے اپنی زندگی بسر کروں۔ اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھ میں وہ غلطی نکالیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ مجھے سزا دیں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو مرضی میرے ساتھ کریں، لیکن میرے ساتھ قانون سے ہٹ کے کچھ نہ کیا جائے۔ آپ جاتے ہیں، سب کچھ ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ان کا رویہ، ان کا موڈ اچھا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر ان کا رویہ، ان کا موڈ اچھا نہیں تو وہ آپ کو اس طرح کا سزا دیں گے کہ شاید اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوئی تو شاید آپ مینٹل لیول پہ آپ بالکل ڈسٹرب ہو جائیں۔ بہت مہربانی شاہ نام خان صاحب، بہت مہربانی، آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں جو میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ آخر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں، آپ اپنے حساب سے کریں، میرا پھر اس پہ آخر وہ جو فائننگ ہے، فائنل وہ ہے، وہ پھر میں کرتا اس طرح ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ قانون آئین کی بات کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی امیر اور غریب کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھا جائے، سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھا جائے۔ اسپیشلی جو ایک عام بندہ ہے ان کے لیے ریفارمز کی جائیں کہ وہ کس طرح قانون تک اپنی رسائی کو آسان بنائیں، اور کس طرح ہم اپنا تحفظ یقینی بنائیں، کس طرح ہم اپنے اداروں پہ یقین کریں، اور کس طرح ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آج یہاں اور میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم میں تھوڑی سینس ہے، ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام 70 سال سے چلا آ رہا ہے اس میں بہتری لائے جائے، اس میں ریفارمز لائے جائیں۔ جس طرح پولیس کی عزت ہے اسی طرح ایک عام بندے کو بھی عزت دی جائے، ہر انسان کو عزت دی جائے۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہر بندہ آزادی کے ساتھ اور ایک اچھے ماحول میں اور ایک ایسی جگہ پہ زندگی بسر کرے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ بہت مہربانی جی، جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھینک یو مجھے سو ٹائم مچ، دیا، بہت مہربانی جی، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جناب ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جناب شاہ نام خان صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ اپنے ادارے جو ہیں ان کو مضبوط، اور میرے نظر میں اس میں جیسے کہتے ہیں کہ سرحد پار کریں لیکن سر حد پار نہ کریں، تو میں اس چیز پہ زور دوں گا، اور جتنے بھی سر ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سرحد ضرور پار کریں لیکن سر حد پار نہ کریں۔ ہر چیز کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اس حد میں رہیں۔ جب آپ حد میں رہیں گے تو چھوٹے کی اپنی حد ہے، بڑے کی اپنی حد ہے۔ چاہے ہمارے یہاں کوئی بندہ افغانی ہو یا ایرانی ہو یا امریکن ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ایک رسپیکٹ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کر دیں گے کہ یہ بندہ افغانی تھا تو اس کو بے شک جو مرضی کر دیں، نہیں، انسان انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ ہمارے لیے، خاص کر جو باہر سے آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ اسپیشلی ہمارے علاقے KPK میں، چونکہ پختون ایک کلچر نہیں ہے، پختون ایک قانون ہے، پختون، اس پہ اپنے آپ کو سمجھائیں۔ یہ پشتو کا ایک لفظ ہے پختون، اس کا مطلب پکا ہونا، اور پکا ہونا کس چیز پہ؟ پکا ہونا قانون پہ ہے۔ میں پولیس والوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنے بھی پولیس کے میرے ہمارے اہلکار ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ جو آپ کے پاس جیلوں میں آتے ہیں، آپ کے پاس قیدوں میں آتے ہیں، آپ کے پاس ہتکڑیوں میں آتے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں، یہ آپ کے بچے ہوتے ہیں۔
یہ آپ کی بہنیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ کا بھائی بھی کوئی اس طرح ہتھکڑیوں میں کسی کے سامنے جا سکتا ہے. خدا را یہ اپنی سوشل میڈیا کو مس یوز کر کے ان لوگوں کو تباہ و برباد نہ کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اللہ آپ کو رسپیکٹ دے گا. اور یہ جو عوام ہے ان ساروں کو پورے پاکستان اور اسپیشلی KPK کے پٹھان لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارا یہ ملک اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر چیز کو آگ لگا دیں، ہر چیز کو توڑ دیں، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیں. تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں دیکھ لیں. آپ کے قریب کوئی ریڑھی والا ہوگا، آپ کے قریب کوئی چابی والا ہوگا. آخر وہ جو مزدوری کرنے والا ہے، وہ جو چابی والا ہے، وہ جو ریڑھی والا ہے، سارا نظام، ساری جو برائی ہوتی ہے اس کا وہ بھگتنا اس غریب کو پڑتا ہے. ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں کو بھی کہ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں اور اچھے اعمال کا اور اچھے کردار کا مظاہرہ کریں. کوشش کریں کہ اپنی اس ماں دھرتی پاکستان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ اس کو توڑنے میں، اس کے گملے توڑنے میں، اس کے چوک توڑنے میں، اس کی لائٹیں توڑنے میں، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے میں اپنی انرجی ضائع کریں. جب آپ اپنی انرجیز انویسٹ کر دیں گے اچھی چیزوں میں تو اس کا رزلٹ اچھا آ جائے گا، نہیں تو آپ کی انرجی ویسٹ ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.